جناح ہاؤس محمد علی جناح ہاؤس کہتے ہیں، اور جو قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے منسوب ہے، اور وہ قائد اعظم محمد علی جناح جس کی وجہ سے آج آپ اور میں ہم سب آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ مجھے اندازہ تھا کہ پچھلے سال 9 مئی کو جس طرح ریاست پہ حملہ ہوا، وہ ایک سیاہ ترین دن تھا پاکستان کی تاریخ میں، لیکن آج جب میں نے اندر جا کے جناح ہاؤس کا وزٹ کیا تو میں یہ سوچتی رہی کہ کوئی کس طرح کا پاکستانی ہوگا، وہ کہاں سے یہ دل لائے گا کہ اس نے آج جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی یادگار پہ جس طرح حملہ کیا، جس طرح اس کو نظر آتش کیا، جس طرح اس کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا، اور وہ جگہ جہاں پہ قائد اعظم کی پرسنل بیلانگنگز کبھی ہوتی تھیں، جو ہماری ایک نیشنل پرائیڈ تھی، اس پر حملہ کیا۔ اس کے لیے کیا دل چاہیے ہوگا، کتنا ظالم دل چاہیے ہوگا اس کے لیے، کیونکہ ایک پاکستانی جو اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، اپنی قوم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی اس طرح کی کسی چیز کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور اس کے لیے کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ دہشت گردوں کے سینے میں دل نہیں ہوتا، تو آج ہم نے دیکھ لیا۔ آج جو میں اندر دیکھ کر آئی ہوں، مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ دہشت گردوں کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اور جو اس طرح کی حرکت، مذموم حرکت کر سکتا ہے، سیاہ حرکت کر سکتا ہے، وہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے میں یہ اپنے دل سے سمجھتی ہوں کہ وہ ایک دہشت گرد جماعت تھی جنہوں نے پورا آرگنائز طریقے سے یہ حملہ کیا، اور یہ ایک پوری مینٹالٹی ہے کہ جو چیز آپ کو جمہوری طریقے سے، جمہوری جد و جہد سے حاصل نہ ہو جائے، اس کو دہشت گردی اور بدماشی سے حاصل کر لو۔ تو میں آج ان لوگوں سے بھی سوال پوچھتی ہوں، چاہے وہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے جو ان کیسز کو دیکھ رہی ہے، 9 مئی کے کیسز کو دیکھ رہی ہے، یا وہ میڈیا کے کچھ عناصر ہو جو اس بات پہ سوال کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کو اندر کیوں رکھا ہوا ہے، خواتین کو اندر کیوں رکھا ہوا ہے۔ بھئی جن خواتین نے، جن مردوں نے، جنہوں نے یہ حملہ کیا پاکستان کی دفاعی تنصیبات کے اوپر، جنہوں نے قائد اعظم کی یادگار پر حملہ کیا، جنہوں نے شہداء کی جو یادگاریں ہیں اور جو اس کے تقدس پر حملہ کیا، وہ سخت سے سخت سزا کے مستحق ہیں۔ اور مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک خاتون چیف منسٹر پنجاب آئی ہے، تو جو خواتین 9 مئی کے کرائمز میں جیلوں میں بند ہے، وہ ان کو چھوڑتی نہیں۔ بھئی میں کون ہوتی ہوں ان کو چھوڑنے والی؟ انہوں نے اس ملک کے خلاف، اس مٹی کے خلاف، انہوں نے یہ اتنا جو گھنونا اگر انہوں نے عمل کیا ہے، تو میں کون ہوتی ہوں ان کو چھوڑنے والی؟ یہ تو ایک بڑی نامناسب بات ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اور کہا کہ 9 مئی کو، اب یہ 2-3 دن پہلے میں سن رہی تھی کہ اپنے جو گھروں پر جھنڈے لگائیں تحریک انصاف کے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ تو یہ کہتے تھے کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں، یہ ہمارے خلاف کیا گیا ہے، آپ کے رشتہ داروں کو لوگوں نے یہاں باہر دیکھا، لوگوں کو کالز کرتے دیکھا کہ آؤ اور ملکی تنصیبات پر، دفاعی تنصیبات پر، قائد اعظم کے گھر پہ حملہ کرو، اور انہوں نے آپ کی کال پہ لبیک کیا۔ یہ بہت، میں پہلے سے کہتی تھی کہ یہ بڑا 3-4 مہینے اس کی بڑی میٹیکولس پلاننگ کی گئی، دہشت گردوں سے تربیت دلوائی گئی ان لوگوں کو، اور یہ جو 9 مئی کو ہوا ہے، یہ کبھی میں نے یہ دہشت گردوں نے بھی یہ نہیں کر سکے جو یہ انہوں نے پچھلے سال کیا۔ آج میں شہداء کی فیملی سے بھی ملی ہوں، ان کے ورثاء سے ملی ہوں، ان کی ماؤں سے ملی ہوں، ان کے بھائیوں سے ملی ہوں، ان کی فیملیز سے ملی ہوں، اور یقین مانے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کس طرح سے شہداء کی یادگاروں کو جلایا گیا، نظر آتش کیا گیا، ان کو ڈیسیکریٹ کیا گیا، ان کی بے حرمتی کی گئی، اور پوری قوم نے وہ مناظر اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھے۔ وہ اس دن قوم کے دل پر حملہ کیا گیا تھا، ہمارے سب کے دلوں پر حملہ کیا گیا تھا۔ پوری قوم نے وہ مناظر دیکھے کہ ایک
स्टिक के ऊपर आपने पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की जो वर्दी है वो टांगी हुई थी, और फिर आप कहते हैं कि हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं है। आपके ख़ानदान का भी इससे ताल्लुक़ है, और जिनको आपने दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी थी 4 महीने, उनका भी इनसे ताल्लुक़ है। और मैं आज अदलिया के सामने ये सवाल करना चाहती हूँ कि जब आपके मुल्क, आप अदलिया में ज़ाहिर है जो जजेज़ हैं उनके दिल में वतन की मोहब्बत होगी, हम जो करते हैं अपने मुल्क की खातिर करते हैं, अपनी मिट्टी की खातिर करते हैं। तो मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने हमारे मुल्क पर हमला किया सियासी जमात की आड़ में, जिन लोगों ने इक़्तिदार की खातिर ये आग लगाई, उस दिन फितना किया, फसाद किया, जिसको पूरी कौम ने अपनी टीवी स्क्रीन्स पे देखा, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उनको सज़ा क्यों नहीं मिल रही? उनको बेल्स क्यों मिल जाती हैं? क्यों उनको जो ये घिनौना जो अमल उन्होंने किया उसकी सज़ा नहीं मिलती? मैं ये पूछना चाहती हूँ उनसे। और ताकत से, बदमाशी से इक़्तिदार हासिल करना, ये सिर्फ़ और सिर्फ दहशतगर्दों की सोच है। और हमें कहा जाता है उनसे बात करो, हम क्यों बात करें भाई? वो कोई सियासी जमात नहीं, वो दहशतगर्द जमात है, दहशतगर्द रहेंगे, दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। अल्लाह ताला शुहदा के वरसा को, उनके ख़ानदानों को हिम्मत और हौसला दे कि वो दुख जो उनको मिला है, अल्लाह ताला उनको उसको फेस करने की हिम्मत दे, हौसला दे। पूरी कौम की दुआएं उनके साथ हैं। और मैं उनको देख के ये पूछ रही थी कि पता नहीं ये क्या जज्बा होता है कि आपको पता होता है कि आपका बेटा या आपका शौहर या आपका बाप या आपका भाई अब जहाँ जा रहा है, पता नहीं वो ज़िंदा वापस आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन आप सोचें कि वतन से मोहब्बत का क्या जज्बा होता है कि इंसान कहता है अगर ये इसकी कुर्बानी भी मुझे देनी पड़ी तो मैं दूंगी। और आप एक सेकंड, नहीं, कोई सियासी नारा आज ना लगाएं, ये सियासत करने का वक्त नहीं है। और मैं आज ये पूछना चाहती हूँ कि जिन्होंने 9 मई को हमला किया था 1 साल पहले रियासत पाकिस्तान पर, क्या एक लफ्ज़ कभी किसी ने उन दहशतगर्दों से निदामत का सुना? क्या एक शहीद से, उसके अहले खाना से किसी ने माफ़ी मांगी कि हमसे ये गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, हमने बहुत बड़ा ये एक क्राइम किया है? मैंने तो आज तक कम से कम नहीं सुनी। तो कोई बजाय इसके कोई मलाल होता, कोई शर्मिंदगी होती, कोई शर्म होती, उल्टा ये कहा जाता है कि हम पर सियासी मजालिम हो रहे हैं। ये सियासी मजालिम नहीं हो रहे। आज आप जो काट रहे हैं वो खुद आपने बोया है, और आपने अपने मुल्क को आग लगा के बोया, और ये कोई छोटा जुर्म नहीं, इसकी सज़ा आपको इंशाअल्लाह मिल के रहेगी। तो जिन्होंने, मैं अफवाज पाकिस्तान जिन्होंने वो जो जिनाह हाउस का जो हिस्सा था जिसको इन्होंने